رضا ہے خنجر خونخار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے لیپ گڑیو تو اس کرو قبول بوربل ونیو تو اس کرو قبول لیکن شاہ ہمدان سندھ عزت مشنس پٹھ دات زنی کارنچ کرنے کی کوشش چاہے نذیر قاسمی صاحب آسے مصفر قاسمی آسے یم کدے وٹ ایور تھانوی کی اگر تو کابل منز کریم کرے پتہ ونکن سوتی کشیر سوشل میڈیا پر کچھ جاہل اور ان پڑھ مولوی صاحبوں نے ماحول گرم کر دیا ہے. جب ہم نے اس پورے واقعے کو دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اصل میں ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے. اصل میں غلطی ان کے جو بڑے ہیں اس کی غلطی ہے. اصل میں غلطی ان کے سربراہ عبدالرشید داؤدی صاحب کی غلطی ہے، کیونکہ وہ خود بھی ان پڑھ ہے اور یہ بھی ان پڑھ ہے. وہ خود بھی جاہل ہے اور یہ بھی جاہل ہے. کیوں؟ اگر آپ دیکھو گے تو کیا عبدالرشید داؤدی صاحب حافظ ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا وہ حافظ ہے؟ نہیں حافظ ہے. کیا وہ عالم ہے؟ نہیں، بلکہ وہ جاہل ہے. کیا اس کو بخاری کی روایت پڑھنی آتی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو بالکل ان پڑھ اور جاہل ہے. عبدالرشید داؤدی صاحب نے آج تک کون سا کام مشن صحابہ پر کیا ہے؟ کوئی نہیں. عبدالرشید داؤدی نے آج تک ختم نبوت پر کون سا کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بلکہ وہ تو اردو کی عبارتیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی اردو کی عبارتیں پڑھتے ہیں. لہٰذا یہ سراسر ان پڑھ اور جاہل فرقہ ہے، کیونکہ ان کے پاس کیا ہے؟ علم بھی ان کے پاس نہیں ہے. کیا ان کے پاس ہے؟ ان کے پاس علم ہے؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے آج تک کون سا کام دین کے خاطر کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں، بلکہ صرف اور صرف امت میں انتشار پیدا کیا ہے. اور کیا کیا ہے انہوں نے آج تک؟ کوئی کام انہوں نے آج تک کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں کہتا ہوں کہ میں نے مشن صحابہ پر کام کیا. عبدالرشید داؤدی نے آج تک کون سا کام مشن صحابہ پر کیا؟ میرا رسالہ پچھلی مرتبہ شائع ہوا، جس کی تقریباً 300 سے زائد رسالے سری نگر میں بک گئے، اور دوسرا رسالہ بھی میرا شائع ہونے والا ہے مشن صحابہ پر. عبدالرشید داؤدی نے آج تک کون سا کام کیا مشن صحابہ پر؟ ذرا آپ مجھے بتائیں. کیا ہے کوئی کام؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ صرف خط پات پہ کام کیا ہے. اور کس پہ کام کیا اس نے؟ کسی کا چیز پہ نہیں، بلکہ وہ سراسر ان پڑھ اور جاہل ہے. اگر آپ دیکھو گے تو جس فرقے کا سربراہ ان پڑھ اور جاہل ہو، اس فرقے کے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج ہی گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں بریلویت کی جہالت کو جو ذمہ دار ہے وہ عبدالرشید داؤدی ہے، کیونکہ وہ بیچارہ خود بھی ان پڑھ ہے اور یہ بھی ان پڑھ ہے. فیاض رضوی صاحب کو آپ دیکھ لیجیے. کیا فیاض رضوی صاحب کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا. آپ نے دیکھا ہوگا فیاض رضوی صاحب کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا. بلکہ یہ تو جاہل فرقہ ہے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. شکیل مصباحی صاحب، کیا اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا. اس لیے میں نے کہا تھا پچھلی ویڈیو میں، میں نے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے میں عبدالرشید داؤدی کو منکر قرآن ثابت کر دوں گا. میرا یہ دعویٰ ہے، میں اس کو کر دوں گا منکر قرآن ثابت صرف آدھے گھنٹے میں. بیٹھے کبھی میرے پاس، میں نے کہا تھا ان سے آپ اس کو لائیے، میں بیٹھتا ہوں آدھے گھنٹے میں عبدالرشید داؤدی کو منکر قرآن ثابت کر دوں گا. کیونکہ وہ سراسر ان پڑھ ہے. وہ بیچارہ ان پڑھ ہے، کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے. کیا اس نے حفظ کیا ہے؟ نہیں، بلکہ ان پڑھ بیچارہ ہے. عالمیت کی ہے؟ نہیں کی ہے، بلکہ کیا ہے؟ ان پڑھ، صرف بیان کرتا ہے. خطیب ہے. خطیب پھر مجھے انہی کے مولوی صاحب کی بات یاد آ گئی، مولانا فیاض رضوی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ بیان کرنا ایک فن ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر خطبات کی کتاب کسی گانے والے کے ہاتھ میں دی جائے تو وہ ہم سے بہتر بیان کر سکتا ہے، لہٰذا یہ فن ہے، یہ علم نہیں ہے. اسی کے مطابق کیا عبدالرشید داؤدی پھر علم والا بندہ ہے؟ کچھ نہیں. کیا عبدالرشید داؤدی صاحب کو عبارت پڑھنی آتی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ جاہل ہے. آپ اسی سے اندازہ کریں، جب ان کے بڑے ہیں، جب انہیں بخاری پڑھنی نہیں آتی، جب انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو ان کو کیسے بیچاروں کو آئے گا؟ یہ حالات. سچ نے کوشر پر کہا کہ جو برتن خالی ہوتا ہے اس میں زیادہ آواز مچتی ہے. وہی مثال ان کی ہے. یہ اندر سے کچھ نہیں ہے، صرف لوگوں کے سامنے اردو کی عبارتیں پڑھتے ہیں، زور زور سے چلاتے، بھائی ایسا ہے، بھائی ایسا ہے. اصل میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں. کیا جو دین کے علوم ہے وہ اردو میں ہے؟ کیا قرآن اردو میں ہے؟ یہ تو ہر جگہ اردو پڑھتے، کیا قرآن اردو میں ہے؟ نہیں، عربی میں. تو بھیا، ارے بھیا، اردو میں کہاں سے یہ بات ہے؟ آپ عربی پڑھیں، آپ کی صلاحیت دیکھیں گے ہم. کیا صلاحیت ہے آپ کی؟ کچھ بھی نہیں. لہذا آپ کا صرف اور صرف ایک ہی واحد کام ہے، صرف اور صرف امت میں انتشار پیدا کرنا، اور کچھ بھی نہیں.
اس کے علاوہ آپ نے کون سا کام کیا آج تک، ذرا ہمیں بھی بتائیے، جو ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے آپ وہ کام بتائیے. آپ نے آج تک مشن صحابہ پہ کون سا کام کیا؟ آپ نے آج تک ختم نبوت پہ کون سا کام کیا ہے کسی نے؟ بالکل بھی نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تو ان پڑھ اور جاہل فرقہ ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کا کام ہے صرف اور صرف امت کو دھوکہ دینا اور کچھ بھی نہیں. اس میں کامیابی ہو جاتے ہیں، صرف امت کو دھوکہ دیتے اور کچھ نہیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لہذا تمام امت سے میری یہ گزارش ہے کہ ان کو جتنا ہو سکے ان ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگوں کو دیکھنا اور سننا بھی بند کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف اور صرف آپ کو گمراہ کر دیں گے اور کچھ نہیں. انشاءاللہ ان سے میں نے پچھلی مرتبہ تحریراً یہ کہا تھا کہ ہمیں اور نہ للکارو، کیونکہ پھر جب ہم میدان میں آتے تو پھر کہتے ہو کہ اب تو کشمیر کا ماحول خراب ہو گیا. اس لیے ہم نے پہلے تحریر نکالی تھی کہ اس طریقے کا کام مت کرے، کیونکہ کشمیر میں امن کا ماحول ہے، لہذا ہم امن پسند لوگ ہیں، اس لیے ہمیں نہ للکارا کریں. لہذا جب آپ نے اب اس بار ہمیں للکارا ہی ہے، چلو آپ دیکھتے ہیں کہ کون حق پر ہے کون باطل ہے. لائے عبدالرشید داؤدی کو سامنے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا علم ہے. میں کہتا ہوں میرا علم عبدالرشید داؤدی سے پختہ ہے. میں کہتا ہوں عبدالرشید داؤدی سے میرا علم پختہ ہے. اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے. لہذا یہ تیار کرے عبدالرشید داؤدی صاحب کو، میں آنے کے لیے تیار ہوں. یہ بولے کہاں ہے، میں آؤں گا. کیمرہ کے سامنے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں آؤں گا، سوشل میڈیا پر یہ بات جائے گی، میں کہہ رہا ہوں کہ میں آؤں گا. آپ عبدالرشید داؤدی صاحب کو تیار کریں، میں آؤں گا. لہذا آپ جب اسے تیار کرو گے تو بتا دینا، جگہ بھی بتا دے رہا ہوں، پھر دیکھنا ہم آتے ہیں کہ نہیں. اس لیے میری امت سے یہ گزارش ہے کہ ان ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگوں کو دیکھنا اور سننا بھی بند کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.